ابھی آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں حافظ عبد الرحمن شیخ پورہ سے، وہ آئے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ حافظ عبد الرحمن شیخ پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین، لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا کبیر لہ ولا نظیر لہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جو ہو فرعون میں اسے خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں اسے خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہو دجال میں اسے انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور مجھے زنجیر پہنا دو سولی پہ لٹکا دو گولی سے اڑا دو، لیکن میں رہزدوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، اور جو ہو دشمن قرآن اور اصحاب و رسول کے، ارے میں ان دشمنوں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں انشاءاللہ عظمت صحابہ پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا کہ صحابہ اکرام وہ ایسے نبی کے وفادار تھے، نبی کے اوپر جان دینے والے بھی تھے۔ ذرا 15 چک کے رہنے والوں، ذرا مجھے بتاؤ، جنہوں نے اپنا مال اپنی جان مصطفیٰ کے اوپر لٹا دی، پھر آج دنیا کا کوئی بے ایمان انسان صحابہ کو گالی دے، کیا وہ مسلمان ہے؟ اونچی بولو، ڈرو نہ، اونچی بولو، کون مسلمان ہے؟ نہیں، مسلمان نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل گئے، میں نے کہا اگر نبی کے جانے کے بعد صحابہ بدل جاتے تو ہم تک قرآن کیسے آتا؟ اگر صحابہ بدل جاتے تو یہ بدر میں کون تھے، احد پہ کون تھے، خندق میں کون تھے، تبوک میں کون تھے، یرموک میں کون تھے، نبی کے آگے کون تھے، نبی کے پیچھے کون تھے، نبی کی دائیں طرف کون تھے، نبی کی بائیں طرف کون تھے، نماز میں کون تھے، رکوع میں کون تھے، سجدہ میں کون تھے، قیام میں کون تھے، جہاد میں کون تھے، مکہ میں کون تھے، مدینہ میں کون تھے، غار میں کون تھے، نبی کے ساتھ رہنے والے کون تھے، نبی کی باتوں پہ عمل کرنے والے
والے کون تھے؟ نبی کے داماد کون تھے؟ سسر کون تھے؟ یار کون تھے؟ وفادار کون تھے؟ جانثار کون تھے؟ جو نبی کے داماد بنے وہ کون تھے؟ نبی کا اٹھنا بتایا وہ کون تھے؟ نبی کا بیٹھنا بتایا وہ کون تھے؟ نبی کا کھانا بتایا وہ کون تھے؟ نبی کا پینا بتایا وہ کون تھے؟ نبی کا سونا بتایا وہ کون تھے؟ نبی کا جاگنا بتایا وہ کون تھے؟ جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے اپنا گھر چھوڑا وہ کون تھے؟ گھر والے چھوڑے وہ کون تھے؟ رشتہ دار چھوڑے وہ کون تھے؟ خاندان چھوڑا وہ کون تھے؟ ظلم و ستم برداشت کر لیا وہ کون تھے؟ ارے بابا اس سوال کا جواب پوچھنا چاہتے ہو؟ اس مسجد کے ممبر و محراب سے پوچھ، گلی کوچہ بازار سے پوچھ، اگر جواب آئے گا تو ہر طرف سے ایک ہی جواب آئے گا۔ جو صحابہ تھے وہ کل بھی مصطفیٰ کے صحابہ آج بھی زندہ ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا۔ اور جو نبی کے صحابہ کو نیچا کرنا چاہے وہ خود تو نیچا ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ نیچے ہو سکتے؟ بولو اونچی بولو، نہیں ہو سکتے۔ آؤ میں تجھے بتاؤں، اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے معزز سامعین توجہ کرنا، اے میرے نبی دے او یار نے جنہاں نبی دے اتے جان بھی لٹان والے نے، جنہاں نبی دے ساتھ دین والے نے۔ میں نہیں کہہ دیا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک حبب الیکم الایمان۔ اچھی آواز نہ سبحان اللہ کرے، میں تینوں قرآن سنان لگا ماں کہ اولئک حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک ہم الراشدون۔ اے او نبی دے یار نے جنہاں نے اپنیاں جانا مصطفیٰ دے اتے لٹا دیتیاں وینا، توجہ میری طرف رکھنا نام۔ اے او نبی دے یار نے جنہاں نے نبی دے واسطے اپنے گھر نو چھڑیا، انہوں صحابہ کہندے نہیں۔ جنہاں نے نبی دے طریقے اپنائے انہوں صحابہ کہندے نہیں۔ جنہاں نے نبی دا قرآن ساڈے تک پہنچا دیتا انہوں صحابہ کہندے نہیں۔ اور جنہاں نے نبی واسطے اپنا ظلم و ستم برداشت کیتا لیکن اس نبی دے ظلم واسطے ستم واسطے سی نہیں کیتی انہوں صحابہ کہندے نہیں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کہ اے او صحابہ نہیں جڑے آپس دے وچ بائی بائی نہیں تے کافراں واسطے سخت وے نا، کافراں واسطے سخت نے، آپس دے وچ بائی نے، پیار کرن والے، محبت کرن والے۔ اے او صحابہ نے کفار واسطے سخت نے۔ اور توجہ کرنا، میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، آخر میں آ لگا ہوں۔ او میں تجھے بتا کر اجازت چاہتا ہوں کہ صحابہ کون تھے۔ آج دنیا کا کوئی انسان صحابہ کو گالی دیتا ہے، صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، لیکن اسے صحابہ کی گستاخی کرنی چاہیے؟ نہیں۔ اگر ہم کوئی جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے ان کے تھوڑا سا خلاف تھوڑا سا بول لینا تو پھر ایسے آتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ ان کی دشمنی ہوتی ہے۔ آؤ میں تجھے بتاؤں کہ صحابہ کون تھے جنہوں نے پیغمبر کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔
اسے صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے نبی کی نماز ہم تک پہنچائی، اسے صحابہ کہتے ہیں نبی کا قرآن ہم تک پہنچایا، اسے صحابہ کہتے ہیں جو نبی کے داماد بنے، اسے صحابہ کہتے ہیں جو نبی کے سسر بنے، اسے صحابہ کہتے ہیں نبی کی خاطر بدر میں آئے، احد پہ آئے، خندق میں آئے، تبوک میں آئے، گھر چھوڑا، گھر والے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، خاندان چھوڑا، ظلم و ستم برداشت کر لیا۔ ارے بابا، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ آج جنہوں نے پیغمبر کے لیے سب کچھ قربان کیا، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ جو کراچی تک آئے، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ جو پشاور آئے، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ جو روری آئے، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ جو پاکستان کی سرزمین تک آئے، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ پھر دنیا کا کوئی غلیظ انسان غلیظ بکواس کے ساتھ صحابہ کی توہین کرے، یاد رکھو ہم صحابہ کے دشمنوں سے نہیں ڈرتے۔ ہتھ گری آئے، گولی آئے، گولا آئے، نہیں ڈریں گے۔ صحابہ کی خاطر اپنی جان لٹانی پڑی، لٹا دیں گے۔ جسم کے ٹکڑے قرآن پڑے کرا دیں گے، لیکن یاد رکھ ہم ظلم و ستم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ بولو صحابہ کی گستاخی برداشت۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ، آقا ہیں چاند تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔